کو 4 بڑوں کی ایلیجڈ ایک گفتگو ہے مبینہ طور پہ، جس کے مندرجات جو ہیں وہ جدھر پہنچنے تھے پہنچ چکے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، ووٹ کو عزت دو کہ دفن شدہ نعرے کو بھی واپس زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، بہت کچھ اور کرنے کی خواہش ہے۔ آپ نے کہا تاریخی اعتبار سے، تو ایک میرے ذہن میں تو، میں معاف کیجیے گا شاید غلط ہوں، میاں صاحب ہی آتے ہیں، آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اگر اوور آرچنگ رول ہو اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور ابھی تو ان کے اپنے وزیر دفاع جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے، تو ایک پرفیکٹ ہائیبرڈ پلس ایک سچویشن ہے جو بہترین طور پہ چل رہی ہے۔ اٹ کانٹ، اردو میں ہی سمجھاتی ہوں کہ عام عوام بھی یہ پرابلم تو ہو رہی ہوگی بڑے میاں صاحب کو۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ بڑے میاں صاحب کو جانتا نہیں ہوں، میں نہ ان کا مدعا ہوں نہ چلے جن کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں۔ تو وہ آگاہ ہیں اس بات سے کہ فطرت نہیں بدلی جاتی؟ اگر میں ننا منا صاحب کا چھوٹا سا بھائی ہے سمجھ سکتا ہے، تو وہ تو بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لائف کے اندر، وہ بہت زیادہ کچھ اچھا، کچھ زیادہ، بہت ہزاروں گنا زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ اچھا، اور ایک فطرت چھوٹے بھائی کی بھی ہے، کیا تکیہ اسی پہ کیے بیٹھا ہے یہ پورا سسٹم ان کی؟ دیکھیں میری بات سنیں جی حضوری پہ، آپ اس کو پیرامیٹر کے اندر باندھ دیں۔ چیف پاکستان کے لیے اچھی خبریں لاتے رہیں گے، یہ تسلسل جاری رہے گا، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اب اس میں یہ کافی ہے، یہ موبائل فون ہے، یہ ٹیبل ہے، میں نے تو آپ کو 26ویں والے دن جس وقت وننگ وکٹری کا نشان دیا تھا، اور جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا بھائی، کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں دوسرے آرٹیکل پہ، آپ کے ہمارے سیزنڈ کولیگ سہیل وڑائچ صاحب کے، جن کے پہلے آرٹیکل کی تو آپ نے پوری تردید کر دی ہے، میں ابھی بھی سننا چاہوں گی مصنف سے بھی اور ادارے سے بھی۔ میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں تو آپ کو نہیں سر، یہ سیریس بات ہے سر، یہ یو کانٹ ٹیک دیز تھنگز لائٹلی۔ دوسرا، قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس آرٹیکل میں چیف کی طرف سے لکھا گیا ہے؟ وہی صرف آپ کو لائن سنا رہی ہوں جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب والا یہ دھمکی ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا بھائی سمجھائے گا مجھے آج یہ کیا ہے۔ میری میں آپ کو سمجھاؤں، قیدی جی جان ہے تو جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ معافی تلاشی سے کام ممکن ہے تو فوراً کر لیجئے، کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں، مائی سیزنڈ کولیگ سر۔ تو وڑائچ صاحب ایز اے پاکستانی اپنی روح داستان اس آرٹیکل میں سمجھا رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر، بیکاز یہ بیک ٹو بیک آرٹیکلز آئے ہیں نا، تو ایک کی دوسرا ایک کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں، تو سوال سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ ایک ہے کہ خاک میں بدہن کسی کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، مگر از عمران خان's life in danger؟ بیکاز یہ تنبیہ لگ رہی ہے یا نہیں؟ میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو ورنہ بھٹو جیسا سانحہ ہم نہیں ایک اور برداشت کر سکتے۔ وہ خود اپنے طور پہ ہی وڑائچ صاحب ایزیوم بھی کر رہے ہیں، پرزیوم بھی کر رہے ہیں، کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں اور سجیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایز اے جرنلسٹ ان کی سجیشن ہے، پاکستانی ایسا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، صحیح ہے، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی قربتیں جہاں جہاں ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں ہے، مطلب کوئی نااہل، پاگل، دماغی طور پہ فارغ، ایسی کوئی بات عام چلتا ہوا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آپ بڑے لوگوں کی تو بات چھوڑ دینا۔ اوکے، تو بس یہی آپ سے پوچھ رہا تھا نا، کیونکہ اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ پریشان آج تو میرے خیال شو کے بعد پریشانی کافی حد تک کچھ جگہوں پہ بڑھ بھی جائے گی اور جگہوں پہ 100% ختم بھی ہو جائے گی۔ آئی ہوپ سو سر، مگر میں اگین کہتی ہوں کہ جس کا کام ہے یہ کرنا، یہ سینیٹر فیصل واڈا از ناٹ پولیٹیکل ڈی جی آئی ایس پی آر نا، دیر از اے ڈی جی آئی ایس پی آر، دیر از اے سیزنڈ جرنلسٹ ان دس کنٹری جس نے لکھا ہے۔ اگر جرنلسٹ، میں ابھی بھی ایک جرنلسٹ کے آگے بیٹھا ہوں نا، تو آپ نے جرنلسٹ کا سوال کیا، میں نے جرنلسٹ کا جواب دیا۔ اوکے، اینڈ آلسو آف کورس آپ نے پھر ایک اور بات لکھی، ابھی سیاستدان اپنے ذاتی مفادات، اور میں نے جو انڈر لائن کیے ہیں، جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کیے ہیں ورڈز، افواج کو کمزور کرنے والے، منافق سیاستدان، گھنونی کوشش، یہ، اور پھر آپ نے نیچے آف کورس کہا کہ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے۔ یہ منافق سیاستدان بامقابلہ فیلڈ مارشل ادھر بات کر رہے ہیں، آسک یو دس، وہی کر رہے ہیں آپ، ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں، بامقابلہ ہی کر رہے ہیں کہ یار سیدھے ہو جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ مگر سر مسئلہ یہ کہ اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں صرف بیکاز خان تو اندر ہے، تو یہ منافقت اور گھنونی سازشیں اور یہ کھیل جو ہیں، یہ تو پھر انہی دونوں جماعتوں میں سے کوئی ہوگا۔ میری بات سنیں، پاکستان کو آپ بھی چاہتی ہیں ترقی کرے، میں بھی چاہتا ہوں،
اس ترقی کے اندر 3 چیزیں اس ملک کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی ہیں. مجھے اس کی بات بتائیں. میں بتا رہا ہوں نا, ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جیسے NFC ہے, اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹو وے میں پروونسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مزید صوبے بنے, ملک کی ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے. اسی طرح آپریشن جو ہے وہ اپنی سیاست کے طور پہ روکا نہیں جا سکتا, نہ کسی کا باپ روک سکتا اسے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا. اب اس میں ان جنرل جن کو عادت تھی, جن کو عادت ہے, جن کو عادت آگے آنی ہے, ان کو میں نے تنبیہ کیا ہے. سر ایک تنبیہ آپ دے رہے ہیں اور ایک بڑے پیار محبت سے, ایک مجھے سر پیر نہیں سمجھ آیا بیکاز ایک کیئر ٹیکر کا حصہ وہ رہ چکے ہیں, بٹ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن آف پاور. SM تنویر ایز اے بزنس مین نے بھی آ کے یہی ساری باتیں گورننس کی, نئے صوبوں کی, یہ ساری باتیں کی, اور پھر کہا کہ میرا کام تو نہیں ہے کرنے کو, مگر ساتھ ایڈوائز بھی دی. تو یہ اور آپ لوگوں کے روابط اور اٹھنا بیٹھنا ہم سب کو پتہ ہے, کوئی اوپن سیکرٹ ہے. یو آر آلسو unapologetic about it, no problem. I'm not saying it as in a bad way, but even if you're saying it in a bad way, I'm okay. میں نے اس لیے ڈسکلیمر لگا دیا, I'm not sir. But اگر آپ ہوں بھی تو میں اس کو بہت گریسفلی ایکسیپٹ کروں گا. جب میں کروں گی تو وہ بھی آپ کو کھل کے پتہ لگ جائے گا. I'm not. So I'm asking you کہ یہ دیٹ مینس کہ یہ ایک پلان ہے جو ہماری مقتدرہ چاہتی ہے کہ ایک بہتر گورننس ملک میں ہو, اور اس کے یہ پیگز ہیں, لوکل باڈیز ہے, مزید صوبے ہیں, یو نو اسٹیپ ڈاؤن. اور آف کورس راستے میں حائل کچھ منافق سیاستدان, وہ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں سر, ہوں گے تو PPP اور نون لیگ سے ہی نا, باقی تو اندر ہیں, باقی تو اپنا سانس لینے کے لیے میری بات سنیں. منافقت جدوجہد کر رہے ہیں. منافقت اگر میں کر رہا ہوں, ماضی میں کسی نے کی, کون کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ نے تو یہ پیغام دیا, مجھے بتائیں کر کون رہا ہے. میں نے تو بہت کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, جنہوں نے کیا ہے. اب کسی نے کوشش کی, چاہے وہ آپ ہیں, میں ہوں, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, اچھے بڑے بھائی ہیں, پہلی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ. میں تو وہ امن پسند ہوں. ہاں, امن پسند بڑے بھائی ہیں. بڑا بھیا بتا دیتا ہے انسان کے بچے بن جاؤ, ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں, ایک دوسری چیز یہ کہ ہر مخلص پاکستانی یہی 3-4 چیزیں چاہے گا کہ دہشت گردی کا. کر کون رہا ہے سر؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ غلط آپ نے پیغام. میں تو this is more of an informative interview. I'm trying to understand who is this. ابھی بھی ہیں ایسے عناصر کابینہ میں؟ ہیں 100%. اس میں کوئی شک نہیں. کابینہ میں ہیں پورے ملک کے اندر ہے. ابھی آپریشن کے اندر آپریشن کے اندر اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں سیاسی طور پہ, ایک آپریشن نہیں ہونے دیں گے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں نا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. وہ نہیں ہوگا. اب آپ آ گئے گنڈا پور کی طرف بھی, میں ادھر آؤں گی. پہلے میرے پاس ادھر رہیں سر, یہ جو اس ٹویٹ کے پیچھے صرف اتنا بتا دیجئے. I'm not talking about specific گنڈا پور. In general میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. I will get to that. اس ٹویٹ کے پیچھے کیا sitting government کے legislators اور politicians ہیں, may be part of the cabinet? Yes or no? And I won't, میں وعدہ کرتی ہوں آگے نہیں پوچھوں گی. دیکھیں, میں جب میں ٹائم آئے گا, میں yes تو or کھل no, کے بات کر رہا ہوں. yes or no تو کر سکتے ہیں سیاستدان پرانے, ماضی, نئے, آج سارے تو ہیں. سر مجھے تو ایک یس اور نو چاہیے. وہ ماضی والے تو آپ ہی کے سارے کولیگز تھے, حکومتوں والے, جو اندر آدھے اندر ہیں, آدھے باہر چھپتے پھر رہے ہیں. انہی کو رگڑا دینے کے لیے اتنی بڑی ٹویٹ کر دی ہے. میں تو ان جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کیوں اسپیسیفک مارے ہوئے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نام لے دیں. سر مجھے بہت کچھ آ رہا ہے, مگر مسئلہ یہ آپ تو کابینہ تک یس نو نہیں کر رہے, تو آپ میں نام لے دوں گی ادھر اور آپ مسکرا کے کہیں گے نیکسٹ کوسچن پلیز. تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منافقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا. ایسے نہیں ہوگا. بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا پاکستان میں. سینیٹر صاحب, یہ کابینہ میں حصہ ہیں ایسے عناصر یا لوگ, چلے گورنمنٹ میں 100%. بس ٹھیک ہے. یہ اینڈ this is exactly what I want to know. So all is not as well as it seems. اب مجھے اور بڑی بات بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ 8 سیٹوں کی بجائے 5 سیٹیں کیسے رہ گئیں سینٹ میں؟ 4 رہ جائیں گی. 4 رہ جائیں گی. اور اس وقت بھی خدمات پیش کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, اور میں بتاؤں گا مراد سعید کو سینیٹر بنانے کے پیچھے کیا کہانی ہے. آنے والے دنوں میں واپس آ کے سب بتاؤں گا. آ گئے ہیں, پکڑ لیے, بٹھا لیے, ہوں دسو کیا سٹوری ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو منیمم 8 سیٹیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 5 ہو گئی. اس 3 کا لین دین ہوا. میرے دوست, میرا کولیگ گنڈا پور بھائی, ٹھیک ہے, بھائی کا آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے میں بھائی یوز کر رہا ہوں. ایک نمبر 2 یہ کہ مراد سعید ایڈ ہو گئے اس کے اندر. کیوں ایڈ ہوئے؟ کیونکہ مراد سعید کی بھی سیٹ جائے گی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ارشد شریف کا کیس کھل جائے گا, پھانسی کا پھندا چڑھ جائے گا, لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں آئیں گے. اور اگر وہ کسی باقیوں کی طرح جیسے بزنس ایز یوزول لائف روٹین میں لوگ لے کے آ چکے ہیں پاکستان میں, جو میں آپ کو 8-9 مہینے پہلے بتا چکا ہوں, وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں. پھر جو سینیٹرز اندر آئے ہیں ان کو بھی آپ جانتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو کلیئر ہوں نا اس کے اندر, میں تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں رہا. یہ لین دین کے سودے ہیں, نون لیگ کی ضمانت,
پی ٹی آئی کی آج کی لیڈرشپ ہے. اس میں دو رائے تو ہے نہیں. میں تو تب بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آگے بھی آپ کو یہ کہتا رہوں گا, اور وہ سب سچ سچ نظر بھی آ رہا ہے. اگر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تو یہ 8 کی 8 سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوتی. 10 لے جاتے, 10 لے جاتے اگر ڈٹ جاتے تو.